طویل عرصے کے بعد پاکستانیوں کو آج اطمینان اور سکون کی خبر ملی۔ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کی تعیناتی کا عمل بحسن خوبی انجام کو پہنچا اور یہ پاکستان کے لیے ایک عمدہ ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کی تعمیر و نو کے لیے۔ اور اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر مشاہد حسین سید، چیئرمین ہے قائمہ کمیٹی برائے ڈیفنس کے سینٹ میں، اور جناب زاہد حسین، پاکستان کے نامور سینئر ترین صحافیوں میں سے ایک۔ زاہد صاحب، اس وقت ایک خلیج سی ہو گئی ہے، سم ہاؤ انپلیزنٹ اور ویری انفارچونیٹ، لیکن اس کو برج کرنا ہے، اور ایک جو فلسٹ کانفیڈنس ہوتا ہے تمام قوم کا، تمام جوانوں کا، تمام خواتین کا، وہ سیاسی صورتحال کی وجہ سے وہ فوج پہ پوری طرح سے 100% ریسٹور ہونا وہ بھی بڑا ضروری ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ پاکستان کی بقا کے حوالے سے جو معاملات ہیں، جو چیلنجز اس کو بھی سنبھالنا ہے۔ اس کو کیسے اچیو کر سکتے ہیں جنرل عاصم منیر شاہ؟ دیکھیں، یہ بات بہت کچھ صحیح ہے کہ پچھلے ہم چند مہینوں سے، خاص طور پر پہلے چند سالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ فوج کا اعتماد جو عوام پہ ہونا چاہیے تھا وہ کم سے کم تر ہوتا چلا جا رہا تھا، اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ اور جس کی طرف سے کل جنرل باجوہ نے بھی نشاندہی کی کہ جو فوج کی انوالومنٹ رہی ہے سیاست میں، اس کی سب سے بڑی وجہ تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی مسائل ہیں فوج کے لیے، اور اس کو بھی دیکھنا چاہیے جس کی وجہ سے اعتماد کم ہوا ہے۔ کوئی بھی دنیا کی فوج جو ہے وہ اپنا پروفیشنل ڈیوٹی ادا نہیں کر سکتی ہے اگر عوام کا اعتماد کھو جاتا ہے ان پہ۔ تو سب سے بنیادی مسئلہ تو یہی آتا ہے۔ لیکن کامران، ایک اور اس کے لیے کیا کرے کہ یہ بحال ہو؟ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک تو جو کل بات کی گئی کہ سیاسی طور پہ جو ان کا رہا ہے انوالومنٹ، یا کسی حکومت کو گرانا، کسی کو کھڑا کرنا، وہ ختم ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی ایسی چیزیں ہیں جس پہ جو ہے فوج کے اوپر تنقید کی جاتی ہے، مثلا جیسے ابھی ذکر آیا کہ مسنگ پرسنز کا مسئلہ بن کے آتا ہے، وہ بھی ایک چیز بن کے آتی ہے۔ دوسرا اور بھی آتی ہے کہ جو بہت سارے ایسے بھی چیزیں سوال پیدا ہوتی ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ بھئی فوج نے اپنے جو پروفیشنل ڈیوٹی کا ہٹ کے بہت سارے جو کمرشل انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کا بھی اثر کیا پڑتا ہے۔ لیکن ایک سب سے جو بنیادی چیز مجھے نظر آتی ہے کہ ایک اپارچونٹی موجود ہے سیاستدانوں کے لیے کہ اگر فوج کو سیاست سے ہٹانا ہے، اور جیسے فوج نے اب کہا بھی ہے کہ ہم نہیں فوج دیں گے، لیکن وہ اس وقت تک ہی ممکن ہو سکتا ہے جبکہ خود جمہوری اداروں کو، سیاسی اداروں کو مستحکم کیا جائے۔ فوج کی مداخلت کی ایک اور وجہ جو رہتی ہے بار بار، وہ خود جو ہے سیاسی جماعتوں کے درمیان، سیاسی فورسز کے درمیان جو بہت زیادہ کنفرنٹیشن ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی فوج کو موقع ملتا ہے کہ اسپیس ملتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو انوالو کریں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ آج جو ہے اگر ہم چاہتے ہیں واقعی سویلین سپریمیسی کی بات تو بہت زیادہ کی جاتی ہے، لیکن اس کے لیے سب سے ضروری چیز بن کے آتی ہے کہ جب تک آپ اپنے جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں جیسے پارلیمنٹ ہے اس کو مستحکم نہیں کریں گے، جہاں پہ اگر ٹھیک اختلافات تو ہوں گے، ہر جمہوری ہے اختلافات تو ہونے لازمی ہوتے ہیں، لیکن ان اختلافات کی جو سالو کرنے کا طریقہ جو ہونا چاہیے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہونا چاہیے، نہ کہ جو ہے ہم پنڈی کی طرف دیکھیں اور نہ جو ہے عدالت کی طرف دیکھیں۔ جی مشاہد صاحب، معاف کیجیے گا، کچھ یہ سکلیکل ہوتا ہے، سیزنل پلیج ہم آرمی کی جانب سے بار بار یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سیاست سے لا تعلق کر لیں گے، ہم علیحدہ کر لیں گے، ہم یہ تمام سن لیں گے، اور یہ پہلی بار ہم نہیں سن رہے، معاف کیجیے گا، یہ بار بار ہم سنتے ہیں۔ اور یہ کیسے ممکن ہوگا اور کیسے ہم یہ سمجھیں کہ یہ ایک بہت ہی مضبوط اس وقت عزم ہے اور اس میں ہم کوئی ویورنگ نہیں دیکھیں گے، اور یہ واقعی ایسا ہوگا اور اس کی روح کے مطابق اس پہ عمل کیا جائے گا کہ فوج واقعی سیاست سے لا تعلق ہو جائے؟ اس کا مطلب ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس کو فردر ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے خیال میں پچھلے دونوں الیکشنز متنازع ہوئے، اور میرے خیال میں ایک لٹمس ٹیسٹ آنے والا ہے۔ 2023 الیکشن کا سال ہے پاکستان میں، ایک جینوئنلی فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے، عوام فیصلہ کریں کس کو ووٹ دے رہے ہیں، اور اس میں کوئی کسی پر رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اور کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اور کوئی کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ پک اینڈ چوز یا فیورٹزم کی، اور دیٹ ول بی دی ون لٹمس ٹیسٹ۔ دوسرا جو ہے میرے خیال میں جو انگیجمنٹ ہے پارلیمنٹ کے ساتھ GHQ کی، وہ ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ وی آر آل پارٹ آف دا سولوشن، چاہے پولیٹیکل فورسز ہوں یا آرم فورسز ہوں،
اور آرم فورسز کا ایک بڑا امپورٹنٹ کردار ہے فار اسٹیبلٹی آف دا اسٹیٹ. تو اس حوالے سے جو نئے چیلنجز آ رہے ہیں, دہشت گردی کا آ رہا ہے اور آ رہا ہے, اس میں گورنمنٹ اور پولیٹیکل فورسز اور آرم فورسز کو اکٹھا ہونا پڑے گا, ایک پیج پر ہونا پڑے گا کہ جو فیوچر پاکستان کا ہے اس کو اکٹھا چلانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ماضی کی غلطیاں دونوں سائڈ نہ دہرائی جائے, نہ سیاسی قوتوں کے جنہوں نے کئی دفعہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے سیاسی مخالفین کو رگڑا مل رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ رگڑا دے رہی ہے, اور پھر جب ان کو ملتا ہے تو پھر چیخیں چلاتے ہیں, اور وہ نہ ہو. اور دوسری آرمی بھی سیکھ لے اور آرم فورسز بھی. اور میں سمجھتا ہوں یہ دونوں قیادت جو ہے, جنرل عاصم منیر شاہ, جنرل شاعر شمساد مرزا, یہ سارے جو ہیں دے آر میچور پیپل, پروفیشنل پیپل, تھنکنگ پیپل, یہ پورے پروسیس سے گزرے ہیں, انہوں نے دیکھا ہے. آئی تھنک کہ دے ول ٹرن اے نیو پیج. میں بڑا کانفیڈنٹ ہوں کہ پاکستان کے لیے ایک نادر موقع ہے نیو بگننگ کا اور ایک نئی راہ کھلنے کا مثبت طریقے سے ملک کے لیے. زاہد صاحب, آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن 2023 لٹمس ٹیسٹ ہوگا, آرمی واقعی حقیقت میں اب لا تعلق ہو گئی ہے سیاست سے؟ بالکل صحیح بات ہے. الیکشن کو فری اور فیئر ہونا چاہیے, اور اس کے لیے ایک بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس سے پہلے سیاسی جماعتوں کے درمیان اتفاق ہونا چاہیے, اور یہ نہ ہو کہ جو الیکشن کے بعد پھر جو ہے کوئی مسائل کھڑے ہو جائیں اور ایک الیکشن کو جیسے پہلے ہوتا رہا ہے کہ مسترد کر دیتے تھے جو ہارتی تھی جماعتیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک میکینزم پہ اتفاق رائے ہونا چاہیے, اور یہ ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن ہونا چاہیے جس پہ تمام جماعتوں کا اتفاق بہت ضروری ہے, کیونکہ بغیر ایک فری فیئر الیکشن میں اور غیر متنازع الیکشن کے بغیر نہ ملک آگے چل سکتا ہے, نہ جمہوریت آگے چل سکتی ہے. پھر وہی مسائل پاکستان کے سامنے آئیں گے. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب زاہد حسین, جناب مشاہد حسین سید, بہترین ایجوکیٹڈ. ہم ایک انڈیپینڈنٹ تجزیہ لے رہے تھے موجودہ صورتحال کا. ہمارا یہ پروگرام خصوصی پروگرام ہے آج کے حوالے سے, وہ جاری ہے, اور ہم کمرشل بریک لیتے ہیں. ضرور آپ نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں گے, پھر ہمیں ریاکشن لینا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا سابق اسپیکر اسد قیصر ہمارے ساتھ ہوں گے. پاکستان مسلم لیگ نون حکومت کا موقف ہمیں دیں گے جناب شاہد خاقان عباسی, اور اس پر پھر ہم معیشت پہ بھی بات کریں گے. سب کچھ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.